بعد بہت ہی والد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زمان بدیالوی بارہویں دامت برکاتہ العالیہ اور علماء اہل سنت جملہ اس مسجد کی انتظامیہ حاضرین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً یہ مسجد بھی اعلیٰ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس مسجد کے اندر بیٹھنے والے لوگ بھی افضل ہیں۔ کیوں افضل ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا ذکر سن رہے ہیں، اور جو کچھ ہم ذکر کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ باتیں بھی اعلیٰ ہیں۔ مسجد بھی اعلیٰ، بیٹھنے والے بھی اعلیٰ، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بھی اعلیٰ۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج 11 دن ہو گئے ہیں اور دن کے وقت اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب اب رات کو نکلے ہیں تو ہم نے مسجدوں کو دیکھا، مکانوں کو دیکھا، گلیوں کو دیکھا، بازاروں کو دیکھا، تو بازار سجے ہوئے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ گلی، یہ شہر، یہ محلہ نبی کا ہے۔ یہ گلی، یہ شہر، یہ محلہ نبی کا ہے۔ یہ شمس و قمر، یہ تجلی نبی کا ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، استادوں نے آپ کو جگایا ہے۔ ویسے بھی یہ سونے کا ٹائم بھی نہیں ہے، تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ شمس و قمر، یہ تجلی نبی کا ہے۔ یہ زمان، یہ جہاں، یہ مکان، یہ جہاں حقائق پہ غور کر حقائق بتا رہے ہیں کہ اللہ نبی کا ہے۔ اور رتبہ بشردہ بلند کر دیتا ہے، شان مصطفیٰ کو سنا رہا ہوں، رتبہ بشردہ بلند کر دیتا ہے، نور بشر پہ بند کر دیتا ہے، نور بشر پہ بند کر دیتا ہے، سدرا نور زیر کمن کر دیتا ہے، رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے، جبریل نور پل پل پابند کر دیتا ہے، خدا نے نبی نو پوا کے تاج نبوت دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ عربی کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے، پشتو کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے، اردو کے اندر بھی، پنجابی کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن سارے کی ترجمہ آپ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ معبود جنہ دا تو آیا، جنہ دا تو اس دنیا دے اندر تشریف گھنایا، معبود ادو دا میں رب العالمین تیرے ہوتے فضل عظیم کر چھوڑا۔ فضل اے نہیں کہ معبود تم مکے دے اندر آیا تو فضل ہویا، اے نہیں کہ تم مدینے دے اندر ڈیرا لایا تو فضل ہویا، محبوبہ ایک ادو نہیں کہ تم احد دے اندر خیمہ لایا تے فضل ہویا، بدر دے اندر تو جھنڈا اٹھایا تے فضل ہویا۔ فرمایا نا محبوب اے نہیں کہ تو سورج کو لٹایا تے فضل ہویا، فرمایا محبوبہ ادو نہیں چاند دے 2 ٹکڑے کیتے نے فضل ہویا، نا محبوبہ جدو دا تو دنیا تے آیا ہے میں رب الجلال نے تیرے تے فضل کر چھوڑیا۔ اب فضل یہ کئی قسمیں ہیں، خالی فضل، فضل عظیم، فضل مبین، فضل کبیر۔ فرمایا معبود اسا خالی فضل بھی نہیں فرمایا، اسا فضل کبیر بھی نہیں فرمایا، اسا فضل مبین بھی نہیں فرمایا، وکانا فضل اللہ علیہ عظیما۔ معبود میں رب ذوالجلال نے، کیونکہ میری شان ہے وہو العلی العلیم، میں رب ذوالجلال نے تیرے تے فضل فرمایا تے فضل عظیم فرمایا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، عرض کر گئے اے مولا علی ذرا مجھے شان مصطفیٰ سناؤ، مقام مصطفیٰ سناؤ، رفعت مصطفیٰ سناؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بارگاہ میں آنے والے، شان مصطفیٰ سننے والے، میں تجھے شان مصطفیٰ سناتا ہوں،
لیکن تو ذرا مجھے اللہ کی نعمتیں گن کے سنا دے، میں تجھے شان مصطفیٰ سنا دوں گا۔ وہ کہنے لگا حضور اللہ کی نعمتیں نہیں گنی جا سکتی، آنکھ نعمت، ہاتھ نعمت، پیر نعمت، چلنا پھرنا نعمت، کھانا پینا نعمت۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ دی ایک ایک نعمت کو گننا چاہو اسے گن نہیں سکتے۔ اور فرمایا چلیا جس دنیا نو اللہ فرما رہا ہے کل متاع الدنیا قلیل، تو اس دنیا کی نعمتاں گن نہیں سکتا کہ جہدے بارے رب فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں اس مصطفیٰ دی شاناں کن بیان کر سکتا ہوں۔ اللہ نے یہ اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے۔ سامنے ذکر باب میرا ذوق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میں کہتا ہوں اگر اللہ اپنی شان دے مطابق ایک ترازو بنائے تے ایک ترازو دے اندر زمین و آسمان رکھ دے وے، اس ترازو دے اندر شجر و حجر رکھ دے وے، بحر بر رکھ دے وے، حضرت آدم دا خلق رکھ دے وے، شیس علیہ السلام دی معرفت رکھ دے وے، حضرت نوح علیہ السلام دا جوش تبلیغ رکھ دے وے، ابراہیم دا ولوائے توحید رکھ دے وے، اسماعیل دا اثار رکھ دے وے، داؤد علیہ السلام دی آواز رکھ دے وے، حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن رکھ دے وے، حضرت ایوب دا صبر رکھ دے وے، یعقوب دا حوصلہ رکھ دے وے، موسیٰ دا جلال رکھ دے وے۔ میرے دوستوں دے بھائیو شان مصطفیٰ پہ سنانا وا، ایک پرڑے دے اندر ساری چیزاں رکھ دیتی جان کہنا دی ہر چیز رکھ دیتی جائے، کہ دوسرے پرڑے دے اندر میرے آقا دا ایک نخل رکھ دیتا جائے، سارے دی شان کم ہو جان گیاں، میرے نبی دی شان زیادہ ہو جائے۔ آؤ میں تو شان مصطفیٰ سنائیے کہ اللہ دا قرآن پڑھے آئے فرمایا وَقَامَنَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے محبوبا اسی تیرے اوتے فضل عظیم فرمایا ہے، فضل عظیم فرمایا ہے۔ میرے دوستوں دے بھائیوں اور صحابہ نے اس فضل کا ذکر کس طرح کیتا ہے، صحابہ نے فضل کو یاد کس طرح کیتا ہے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اپنے آستانے تے تشریف فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے اچانک اپنے کمرے دا اپنے حجرے دا پردہ اٹھایا، صحابہ نو اپنا دیدار کر رہا ہے، پردہ اٹھایا، رخ کو نقاب اٹھایا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھیا صحابہ مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے، سنو اسی دی اسی آقا دا میلاد منانے آتے انعام کی ملدا ہے۔ میرے دوستوں دے بھائیو جڑے نہیں مناندے او نہ منان انہاں دی اپنی قسمت ہے، لیکن اللہ دی قسم ہے تو تے میں حضور دا میلاد منا کے اپنی قسمت تے ناز کر دے ہاں۔ میرے آقا نے صحابہ نو پوچھیا میرے صحابہ کی پہ کر دے ہو کہ عرض کر دے نے سونے نحن نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ دا ذکر پہ کر دیا، نالے اللہ دی حمد پہ کر دیا۔ اللہ نے سنو ہدایت عطا فرمائے کہ اللہ دی قسم میرے آقا دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے وہ جملہ بولیا، اگر تسی اس جملے کے نام بولے کہ میں آقا کا تسی بھی تقریر دا مول نہیں پایا۔ صحابہ ذکر دینے سوڑے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِقَا، سونے اللہ نے تو حسان برگا نبی سن عطا فرمایا ہے، اس گل جو تے اللہ دا شکر ادا پہ کر دیں۔ میرے لجپال کریم دے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں اس گل دے قسم دے دیو اس واسطے بیٹھے سو۔ صحابہ عرض کرتے نے واللہ ما جلسنا
الا لیادی سونیا اسی قسم دے دے ہاں ساڈا ہور کوئی سوال نہیں سی اسی بعد بیٹھے ہاں تے سے واسطے بیٹھے ہاں ایک اللہ دا ذکر اس واسطے پہ کرتے ہاں اللہ نے ہدایت عطا فرمائیے اللہ نے نبی دی آمد دا شکر پہ کرتے ہاں میرے دوستوں نے بھائیوں میرے لجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں کوئی شک شبہ نہیں سی تو ہڈوں تے بدگمانی نہیں سی ہاں میں گھر دے اندر بیٹھا سا جبریل آئے کہ عرض کرتے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اخبرنی جبریل سونیا تسی حجرے کے اندر بیٹھے ہو ذرا باہر آؤ نا اپنے صحابہ دا دیدار کرو اپنے صحابہ نوئے کو تہاڈے صحابہ مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے تہاڈا میلاد پہ منا دے اور میلاد کی ہوندا ہے پھر اس سے بات کہتے کہتے ہیں نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں زمانے بھر کا وہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جسے کھا رہے ہیں ہم گیت انہیں کے گا رہے ہیں ایک جملہ میرے نال اسی مل کے پڑھنا ہے دو بار پڑھنا ہے تو نعمتیں جن ہم کھا رہے ہیں ہم گیت انہیں کے گا رہے ہیں تو نعمتیں جن کہ ہم کھا رہے ہیں ہم گیت انہیں کے گا رہے ہیں صحابہ نے میلاد منایا اللہ نے اس عمل کو پسند فرمایا تو پھر اپنے محبوب کو ملایا بلا کے فرمایا اپنے صحابہ کا نظارہ کرایا فرمایا محبوب اپنے صحابہ کو دیکھ لو کہ کس طرح صحابہ تھوڑا میلاد پہ بنا دیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے نے اور میرے آقا نے اپنے قدموں کے پیچھے آواز سنی میرے آقا نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا لوگ کہتے ہیں نبی نو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں میں کیا چلیا تو قرآن پڑھیا ہوگا تو تمہیں پتا ہوگا کہ نبی اپنے صحابہ دے پیچھے چلنا تے خدا صحابہ دے دلوں کے اندر جڑی گل ظاہر حالے باہر زبان تے آندی بھی نہیں سادہ تے نبی ہوئے جڑا دل دی چھپیاں گلاں نوں جان لگا ہے میرے آقا نے مڑ کے نہیں دیکھا فرمایا بادردہ کتنے جا رہے ہیں قربان جاؤں عظمت علم غیب مصطفیٰ پہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جتنے آپ جا رہے ہو میں بھی اتنے جا رہا ہوں فرمایا چل میرے غلام پہ چل دے ہیں سامی ندی قدر باب میرے آقا چل دے جا رہے نے غلام بھی پیچھے جا رہے نے میرے آقا نے ابو عامر انصاری کا دروازہ کھڑکایا ابو انصاری باہر آیا تے میرے آقا نے دیکھا ابو عامر انصاری دے گھر دے اندر ممبر بچھے آئے تخت لگائے تے ابو عامر ممبر تے بیٹھے نے آپ دے خاندان والے آپ دے رفقا تے احباب دوست یار ملی آپ دے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے نے تسی کہتے ہو میلاد صحابہ نے کدوں منایا لیکن تو پڑھیا ہوگا تے تنوں پتہ ہوگا صحابہ نے میلاد کیوں منایا ہے جس طرح تو تے میں اج بیٹھے ہاں تسی مہربانی فرمائیے مینوں ایک جا قابل سمجھیا بلایا جس طرح میں آقا دا ذکر پیا کرنا تے تسی سماعت پہ کر رہے ہو میرے آقا دے غلام اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ دے یار دا میلاد پہ منا دے رہے صحابہ نو بھی بلایا رشتہ داراں نو بھی بلایا تے میرے آقا نے جدو صحابی دا عمل ویکھیا میرے آقا نے فرمایا ما فعلتا میرے غلام ایک ہی پیا کرنا عرض کر دے رہے سونیا
اج نہیں جدوں دی آپ دی ولادت ہوئی ہے میں ہر سال اپنے گھر دے اندر تخت بچھا لینا وا اپنے رشتہ داراں نوں بلا لینا وا اپنے خاندان والے نوں بلا لینا وا اپنے یاراں تے بیریاں نوں بلا لینا تے سونا ہر سال آپ دا میلاد منا لینا قربان جاواں تیرے میرے معبود ایویں نہیں بول دے اللہ دی عطا تے اللہ دی رضا دے نال بولدے نے یہ گل میری نہیں اللہ دا قرآن ہے فرمایا بما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي میرا یار میرا محبوب اپنی مرضی دے نال نہیں بولنا میرا حکم دے نال نہیں بولنا ہے میرے نبی نے فرمایا ابو عامر انصاری تین گلاں پکیاں نہیں یا رسول اللہ کیڑیاں گلاں پکیاں نے فرمایا ایک اللہ نے تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے نے فرمایا تیرے واسطے جدوں دا تو میلاد منانا شروع کیتا ہے اللہ دے فرشتے تیرے واسطے رحمت دی دعاواں پہ ملدے نے تے فرمایا تیسرا تیرے اوتے ایک کرم ہو جائے تیری وجہ تو سارے تے کرم ہو جائے فرمایا قیامت تک جیڑا آدمی جو عمل تو کیتا ہے جیڑا میرا امتی یہ عمل کرے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا پھر کیوں نہ کہیں نصیب چمکے ہے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آخری گل کرتا جاواں لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد کس طرح منایا ہے میں تمہیں دستا ہوں صحابہ نے میلاد کس طرح منایا میرے آقا دے غلام حضرت کعب بن زہیر نے جدوں کلمہ پڑھ لیا ہے کلمہ پڑھن تو پہلا میرے آقا دی حکمت اللہ بیان کر دے نے اپنے یاراں نوں بلا لیندے نے اپنے بیلیاں نوں بلا لیندے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر نازیبہ کلمات کہندے نے ایک زمانہ آیا میرے آقا نوں اللہ نے شان عطا فرمایا مکہ فتح آیا فرمایا جیڑا آدمی حضرت کعب بن زہیر نو کعب بن زہیر مل جائے انہوں قتل کر دینا ہے اور کئی افراد میرے آقا نے نام لیا کہ کعب بن زہیر نے جدو سنیا میرے قتل دا اعلان ہو گیا ہے یمن دے اندر بھاگ جانا ہے کہ کعب بن زہیر دا بھائی ہے تے بختہ بختہ دیاں گلاں ہونیاں نے انہیں کلمہ پڑھیا میرے آقا دا غلام ہے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے نے پیار ہونا ہے درد ہونا ہے دل دے اندر خیال آیا کاش کہ جس طرح میں آقا دا کلمہ پڑھیا ہے تیرا بھائی بھی کلمہ پڑھتا ہوگا اب تو بچ جانا اپنے بھائی کو خط لے کے آئے میرے بھائی آ جا اے بڑا کریم ہے اے بڑا رحیم ہے اگر طائف پتھر مار والے نوجوان آ جان اے انہوں بھی معاف فرما دیندا ہے عزیزان گرامی حضرت کعب بن زہیر نے جب اپنے بھائی دا خط پڑھیا تے جدیاں چاہیاں رومال موڈے تے رکھے آئے راستے دے اندر چلدے چلدے آندے نے تے نالے میرے آقا دی تعریف کردے آندے نے قلم اٹھائی آندے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر میرے آقا دا سٹیج لگا ہو جائے صحابہ دا مجمع ہے اپنا حلیہ تبدیل کر لے آئے کپڑے تبدیل کر لینے جوڑا عورتاں نے طرح بنا لیا میرے آقا دی
محفل کے اندر بیٹھ جاتے نے اچانک کھڑے ہو جاتے نے عرض کرتے نے سونیا میں کعب بن زہیر دا یار ہوں میں کعب دا سجن تے گیلیاں اے نہیں دسیا میں کعب بن زہیر ہوں سونیا اگر کعب بن زہیر آ جائے تے معاف کر دو گے کونا فرمایا میرے غلام اگر کعب بن زہیر آ جائے انہوں ایمان بھی قبول کرتا جائے گا انہوں معافی بھی دے دیتی جائے گی کعب بن زہیر نے اپنا پردہ ہٹایا جوڑا کھولیا ایک صحابی نے تلوار اٹھا لی کہ کعب بن زہیر کے بارے میرے آقا کا حکم آیا ہے انہوں قتل کر دینا ہے فرمایا نا رک جا تینوں پتہ نہیں جڑا میرا کلمہ پڑھ لینا ہے میرے دامن دے اندر آ جانا ہے انہوں دنیا دے اندر بھی پناہ مل جاندی ہے انہوں قبر دے اندر بھی پناہ مل جاندی ہے انہوں قیامت والے دن بھی پناہ مل جائے گی حضرت کعب بن زہیر میرے آقا دی بارگاہ دے اندر کلمہ پڑھ لیا تے عرض کردے نے سونیا جدوں کافر ساں آپ دی ہجرت کردا ساں سونیا ہن ایمان لے آیا وا میں یمن چ چلیا مکے آ رہا وا دل دے اندر تہاڈی تعریف کردا آیا سونیا ساڈی اجازت ہوے نا تے منبر سجایا جائے میں آپ دا میلاد پڑھنا چاہدا وا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو جاندے نے تے عرض کردے نے ان الرسول لنور مستدع به محمد من سیف اللہ مسلولی عربی دے الفاظ پڑھے نے تو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی میں ترجمہ سادہ کر دینا عرض کر دینے سونیا اللہ نے تو اتنا نور عطا فرمایا اتنے اجالے عطا فرمائے نے کہ چند بھی تو خیرات منگدا ہے سورج بھی تو خیرات منگدا ہے تو پھر کیوں نہ کہیں آ گیا ہو نور والا آ گیا ہو آ گیا ہو ظلمتانو مٹان والا آ گیا ہو آ گیا ہو درد ونڈ دے ماڑیاں دے درد ونڈ دے ماڑیاں دے روندیاں نوں ہسان والا آ گیا ہو آ گیا ہو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کی عظمت میری حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے جن احباب نے اس محفل کو ذوق شوق کے ساتھ سجایا اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے